نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی چند روز پہلے دلی میں تبلیغ اجتماع ہوا اور وہاں ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم نے بیان کیا، اور اس بیان میں انہوں نے کئی غلطیاں کی اور بالکل واضح غلطی، بڑی غلطی۔ لیکن چھوڑو، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن کچھ غلطی انہوں نے اپنے بیان میں ایسی کی ہے جو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر ایسا بولا جا رہا ہے۔ کچھ غلطی ہے تو ایسی ہے کہ آدمی کر دیتا ہے، بیان ہے، انسان ہے، بول رہا ہے، کچھ نہ کچھ زبان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے موبائل والا معاملہ۔ انہوں نے وہاں کے اجتماع میں اور بیان میں کہا کہ موبائل میں قرآن رکھنا صحیح نہیں ہے، موبائل میں قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے، یہ بدعت چل گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے سمجھایا کہ اس میں غلط تصویریں آتی ہے، غلط ویڈیو اور ننگی ویڈیوز آتی ہے، اسی میں ہی ویڈیو چل رہی ہے ننگی، اسی میں ہی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اب دیکھنے میں بظاہر یہ بات صحیح بھی لگ رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، موبائل والا جو یہ معاملہ ہے، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے پہلے بھی اٹھایا تھا، پہلے بھی اس طرح کی بات کہی تھی، لیکن علماء نے ان کو سمجھایا تھا۔ مولانا زید مظاہری اور دوسرے علماء نے تحریری طور پر حضرت کو سمجھایا تھا کہ موبائل کا استعمال جائز ہے، موبائل میں قرآن رکھنا بھی جائز ہے، موبائل میں قرآن پڑھنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ کہ جب علماء نے ان کو سمجھا دیا حضرت کو، پھر اسی بات کو دہرانا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بات سمجھنا نہیں چاہتے، آپ علماء کی بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر آپ سمجھنے کا ارادہ رکھتے اور ماننے کا ارادہ رکھتے تو دوبارہ اس طرح کی باتوں کو نہ چھیڑا جاتا۔ موبائل میں اگرچہ غلط ویڈیوز آتی ہے، ننگے فوٹو اور ننگی ویڈیوز آتی ہے، لیکن جب ان کو لایا جاتا ہے تبھی تو آتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جیسے موبائل وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کا استعمال دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کا استعمال صحیح کرتے ہیں تو اس کا استعمال صحیح ہے، جائز ہے، لیکن ہم غلط استعمال کریں گے تو غلط ہو جائے گا، وہ ناجائز ہو جائے گا۔ بھئی آپ ایک اینٹ ہی لے لو، آپ اسی سے آپ مکان بنا لو، اچھی چیز ہے، مسجد بنا لو، اچھی چیز ہے، لیکن کسی کے سر میں مارو پھینک کر تو وہ پھوٹ جائے گا، نقصان پہنچائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو جائے گا کہ اینٹ بنانا ہی ناجائز ہو جائے گا۔ ہر وہ چیز جس کا غلط اور صحیح استعمال ہمارے اختیار میں ہو، اس کا رکھنا، اس کو استعمال کرنا ناجائز نہیں ہوتا۔ مسئلہ سمجھ رہے؟ اصول، بنیادی اصول سمجھا رہا ہوں میں۔ جس چیز کا صحیح اور غلط استعمال ہمارے اختیار میں ہے تو اس کا رکھنا اور استعمال کرنا جائز ہوگا، کیونکہ اس کے اندر خود برائی نہیں ہے۔ ہم اس کو برا بنائیں گے، برا استعمال کریں گے تو وہ برا ہوگا، برا استعمال نہیں کریں گے تو وہ برا نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی چیز کے اندر برائی ہی برائی ہے تو اس کو رکھنا بھی ناجائز، استعمال کرنا بھی ناجائز۔ اب جیسے شراب ہے، شراب کے اندر برائی ہی برائی ہے، اس کو جیسے بھی استعمال کریں گے وہ ناپاک ہی ہے۔ تو یہ نہیں کہنا کہ شراب رکھنا جائز ہے، اس کا استعمال غلط ہے، نہیں، شراب رکھنا بھی ناجائز، اس کا استعمال بھی ناجائز، کیونکہ شراب کا تعلق ہمارے استعمال سے نہیں ہے، اس کی ذات ہی ناپاک ہے۔ برخلاف موبائل کو ہم جیسا چلائیں گے وہ ایسا ہی ہوگا۔ تو موبائل کا رکھنا بھی جائز ہے اور اس میں قرآن پڑھنا بھی جائز ہے، قرآن رکھنا بھی جائز ہے۔ لیکن حضرت بار بار اس مسئلے کو چھیڑتے ہیں، اور ہم نے حضرت کے مزاج کو دیکھا ہے ان کے بیانات سے کہ وہ انہی باتوں کو چھیڑتے ہیں جس میں ساری دنیا اور سارے علماء ایک طرف اور وہ ایک طرف، اس کو بار بار لائیں گے، پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے ان کو۔ اچھا، اور بھی غلطی کی ہے انہوں نے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، کنز العمال میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت عمر کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی کہ فلاں آدمی ماشاءاللہ اچھا ہے، دیندار ہے یہ، تو حضرت عمر نے اس سے سوال کیا، هل سافرت معه، کیا تو نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو کبھی اس کے ساتھ سفر نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا؟
اس نے کہا کہ نہیں، کبھی کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی؟ اس نے کہا کہ نہیں، امانت بھی نہیں رکھوائی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جب آپ نے نہ اس کے ساتھ سفر کیا، نہ معاملہ کیا، نہ امانت رکھوائی، تو آپ کس بنیاد پر اس کی تعریف کر رہے ہو؟ شاید آپ نے اس کو مسجد میں نماز وغیرہ پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ اب یہ واقعہ ہے حضرت عمر کا۔ حضرت عمر تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے اس کی تعریف کی۔ کسی کا اچھا ہونا اور برا ہونا کئی طریقوں سے معلوم ہوتا ہے، سفر میں معلوم ہوتا ہے۔ سفر اگر کسی کے ساتھ کر لیں گے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے برا ہے، امانت ہو یا معاملہ ہو کوئی، تو ان سب چیزوں سے آدمی کے اخلاق کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اور حضرت عمر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب تم نے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی کام ان کے ساتھ نہیں ہوا تو کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ آدمی اچھا ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت مولانا سعد صاحب نے کیا کہا کہ حضرت عمر نے پوچھا حل سافرت معہو، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر بھی کیا؟ تو یہاں مطلب ہے نارمل سفر، لیکن حضرت نے اس کا مطلب کیا نکالا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں سفر کیا؟ وہی تبلیغی جماعت اور چلہ۔ تو یہ حدیث میں کھلی تعویل ہے، یہ حدیثوں کی غلط تفسیر ہے، حدیثوں کا غلط مطلب ہے۔ حضرت عمر تو نارمل پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کبھی اس کے ساتھ کہیں آنا جانا ہوا، کیونکہ سفر میں ہی آدمی کے اخلاق کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ لیکن یہاں سافرتا کا مطلب نکالا چلہ، جماعت، اللہ کے راستے میں نکلنا، اور یہ کھلم کھلا تحریف ہے۔ اور بھی غلطی کی ہے، لیکن وہ غلطی عام سی ہے، ہر آدمی سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ غلطیاں ایسی ہے جو بار بار حضرت کرتے ہیں۔ اچھا، لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کے سننے والے، جماعت میں جانے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور جب وہ حضرت کے بیان کو سنیں گے تو ان تک غلط مسئلہ پہنچے گا کہ موبائل کا استعمال، موبائل میں قرآن رکھنا، موبائل میں قرآن پڑھنا یا سننا ناجائز اور حرام ہوگا۔ اب لوگوں کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ یہ حضرت سے غلطی ہوئی ہے، قرآن سننا بھی جائز ہے، قرآن رکھنا بھی جائز ہے۔